السلام علیکم ویورز، کیا حال چال ہیں آپ سب کے؟ امید ہے کہ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو آج ہم بنا رہے ہیں چکن قیمہ کریلے، جو کہ بہت ہی آسانی سے اور بغیر کڑواہٹ کے بنیں گے۔ تو ویڈیو کو اینڈ تک ضرور واچ کیجیے گا۔ چلتے ہیں ریسیپی کی طرف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے پیاز کو باریک باریک کاٹ لیں گے کٹنگ بورڈ پہ۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس طریقے سے بہت باریکی سے کاٹنا ہے پیاز کو۔ میرے پاس کریلے تقریباً 1.5 kg تھے، اور اس کے لیے پیاز میں نے تقریباً 4 سے 5 عدد میں نے پیاز میڈیم سائز کے لیے۔ اس سے پہلے کریلوں کو بھی میں نے کاٹ کر اچھی طرح سے واش کر کے سائڈ پہ رکھ دیا تھا۔ پھر میں نے ایک پین میں آئل گرم ہونے کے لیے رکھا ہے، اور آئل جب اچھی طرح سے تیز گرم ہو جائے تو اس میں پھر کریلوں کو ایڈ کر دینا ہے فرائی ہونے کے لیے۔ جب تک ہمارے کریلے فرائی ہو رہے ہیں تب تک میں چکن کو کیوبس میں نے کٹ کر کے واش کر کے رکھا ہوا تھا سائڈ پہ، اور اب اس کو میں ایک چاپر کی مدد سے اس کو چاپ کر لوں گی، قیمہ اس کا بنا دوں گی۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں چاپر میں ہمارا قیمہ بن گیا ہے چکن کا۔ ابھی قیمہ کو ایک برتن میں نکال کر سائڈ پہ رکھ دوں گی۔ ادھر ہمارے کریلے بھی فرائی ہو چکے ہیں۔ ابھی دیکھیں کریلوں کو اس طرح سے فرائی کر لینا ہے اچھی طرح سے۔ اس طرح سے کریلوں میں ان کی کڑواہٹ بالکل ختم ہو جائے گی۔ جتنے زیادہ فرائی کریں گے کریلے کو اتنا زیادہ اس کی کڑواہٹ ختم ہو جائے گی۔ اور اب دوسری طرف ٹماٹروں کو اور سبز مرچوں کو اس طرح چاپر میں چاپ کر لیں گے۔ 5 عدد ٹماٹر ہیں۔ ریسیپی کی پوری ڈیٹیل آپ کو ڈسکرپشن میں بھی مل جائے گی۔ اور جب تک ہمارے کریلے فرائی ہو رہے ہیں تب تک ہم ایک الگ سے پین میں آئل کو اچھی طرح سے گرم ہونے کے لیے رکھیں گے۔ جب آئل اچھی طرح سے گرم ہو جائے تو اس میں پیاز کو ایڈ کر دوں گی۔ پیاز کو ہلکا سا براؤن کر لینا ہے بس۔ اور جب پیاز ہلکا براؤن ہو جائے تو اس میں جو ہم نے چکن کا قیمہ کر کے رکھا تھا اس کو ایڈ کروں گی، اور اس کو فرائی کر لینا ہے پیاز کے ساتھ ساتھ آئل میں اس کو بھی فرائی کر دوں گی۔ اور اب اسی پوائنٹ پہ ہم جنجر گارلک کا بھی پیسٹ ایڈ کریں گے۔ اور اب سپائسز ایڈ کروں گی۔ سپائسز میں نمک، سوکھا دھنیا، ہلدی، زیرہ اور لال مرچ کا پاؤڈر ایڈ کروں گی۔ ان سب کو ایڈ کر لینے کے بعد ان کو اچھی طرح سے مکس کر لوں گی۔ اور اب ٹماٹروں کا پیسٹ ایڈ کروں گی اور مسالے کو اچھی طرح سے بھون لوں گی۔ جب یہ مسالہ تیار ہو جائے گا، اس میں آئل سیپریٹ ہونے لگے گا تھوڑا، تو پھر ہم اس میں جو ہم نے کریلے فرائی کر کے رکھے تھے ان کو ایڈ کریں گے۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا مسالہ بالکل تیار ہے۔ اب ہم جو ہم نے کریلے فرائی کر کے رکھے تھے ان کو شامل کریں گے، اور اب ان کو ہلکی آنچ پر اچھی طرح سے بھون لیں گے۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ان کی اچھی طرح سے بھنائی کر لینی ہے تاکہ تمام ذائقے آپس میں مکس ہو جائیں۔ اور لیجئے ہمارے مزیدار سے چکن قیمہ کریلے تیار ہیں۔ بہت ہی آسان ریسیپی ہے یہ۔ ان کو آپ روٹی کے ساتھ، پراٹھے کے ساتھ آپ کھا سکتے ہیں۔
ضرور ٹرائی کریں یہ ریسیپی آپ کو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک، چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور کمنٹس میں بھی اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ۔